للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ واقعہ حیات ولی میں موجود ہے جو کل یہاں پر ذکر ہوا۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کی ولادت، زرقانی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، خصائص القبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، دارمی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17، ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔ اس کے علاوہ دوسرے احادیث کے کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اخبرنا عن نفسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، یعنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ یعنی ماں والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں ان کے بطن اقدس میں یعنی پیٹ میں تھا۔ انہ خرج منہا نور اضاءت لہا قصور الشام، اضاءت لہا قصور الشام، پھر ان سے نور نکلا، انہیں اس کی روشنی میں شام کے محلات نظر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جنت کی عورتوں کی سردار، ساری کائنات کی ماؤں کی پیشوا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام، یعنی حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو ہمارا سارا گھر اللہ کے نور سے منور ہو گیا، اور گویا غیب کی طرف سے یہ صدائیں آنے لگی کہ چھا گیا اے زمانے تے، کہ کہتے ہیں کہ میرے خواجہ جب پیدا ہوئے تو والدین نے آپ کا نام پاک حسن رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حسن۔ آپ کے پیارے پیارے خطابات جن سے لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے اور پکارتے ہیں اور انشاءاللہ پکارتے رہیں گے، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، خواجہ بزرگ، غریب نواز،
سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، آپ کے نورانی اور پیارے القابات جن سے دنیا آپ کو ہمیشہ یاد کرتی رہی اور یاد کرتی رہے گی، تاج المقربین والمحققین، سید العابدین، تاج العاشقین، برہان الواصلین، آفتاب جہاں، پناہ بے کسا، دلیل العارفین، سلطان العارفین، وارث الانبیاء والمرسلین، قدوۃ السالکین، رہنمائے کاملین، قطب دورہ، مقتدائے ارباب دین، پیشوا ارباب دین و پیشوائے ارباب یقین، پیشوائے دین، ارباب یقین، قدوۃ الاولیاء، معین الملت، امام شریعت و طریقت، صاحب اسرار، محب اولیاء زمان۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑا خوبصورت تھا۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر میں گلیوں میں، محلوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن غریب نواز جب بچے تھے، کھیلنے کے قابل ہوئے تو آپ بجائے کھیلنے کے اللہ اللہ کرتے تھے اور خدا کی یاد میں مست رہتے تھے، اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی یاد میں مست ہو کر خدا کو منانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ بچوں کو اس قسم کی تبلیغ سے نوازتے تھے تو بڑے اور بزرگ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا اور ایک برگزیدہ ہستی بنے گا اور دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب دودھ پیتے تھے تو محلہ سنجر کی عورتیں اپنے بچوں کو لا کر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی تو آپ اپنی ماں کو اپنی ماں کی گود میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ جب کسی عورت کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے۔ جب وہ بچہ چپ نہ ہوتا تو آپ اپنی ماں حضرت سیدہ نور بی بی کو اشارہ کرتے کہ اماں اس رونے والے بچے کو اپنی گود میں لے لو اور اپنا دودھ پلا۔ مطلب یہ کہ اماں میں کسی کا رونا پسند نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے بیٹے کی فرمائش پر اس رونے والے بچے کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ نور بی بی چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جب بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی، اس رونے والے بچے کو دودھ پلاتی تو بی بی صاحبہ کے پاک دودھ کو پیتے ہی وہ رونے والا بچہ چپ کر جاتا۔ ادھر خواجہ غریب نواز اس کی خاموشی دیکھ کر اپنے پنگوڑے میں مسکراتے اور اتنا ہنستے کہ گھر والے آپ کی نورانی آواز کو سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت خواجہ غریب نواز کے بچپن کی زندگی کہ کسی روتے بچے کو روتا دیکھ کر بھی برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ غنی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ان کا کوئی مرید رو کر ان کو یاد کرے اور اپنے روزے میں سے جواب نہ دے اور اپنے مرید کو تسلی نہ دے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہے اور قبروں میں ہر سوال کو اپنی نوری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور خدا سے اپنے سوالیوں کو دلا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ ہو نظر ہم پہ اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے، در سلامت رہے تیرا ساقی، دور چلتے رہے میں کشی کے، خیر ہو چشت کے میں کدے کی جام، ہم کو بھی دے خواجگی کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اے میرے مولا، ہماری